دوستوں، نماز فجر کے بعد یہ سورت صرف 21 بار پڑھ لو، قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مانگ، تجھے کیا مانگنا ہے، تجھے سب کچھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، فجر کی نماز کے بعد جو بندہ بھی اس سورت کو صرف 21 بار پڑھتا ہے، قیامت تک رزق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے، مانگ، تجھے اور دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ سورت پڑھو گے، اللہ کہے گا، میں نے تو رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے، لیکن وہ سورت جو ہے اللہ کو فوراً راضی کرتی ہے، اللہ کو خوش کر دیتی ہے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ اس بندے کے گھر سے رزق کی تنگ دستی دور کر دیتا ہے۔ اللہ اس سورت پڑھنے والے کی محتاجگی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اول تو آپ اس خاص عمل کو ظہر کی نماز سے پہلے کر سکتے ہیں، لیکن اول وقت میں یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو جو بندہ بھی صحیح طرح سے کر لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، پورے سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ اس وظیفے کو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا، وہ پورے سال کے فائدے اٹھائے گا۔ اللہ والوں، یہ سورت مسلسل فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے لازمی بلا ناغہ پڑھنی ہے۔ وہ رزق، وہ دولت، وہ مالا مال آپ لوگوں کی قسمت میں دوڑتے ہوئے آئیں گے، اللہ پاک کے احکام کو بجا لائیں گے، اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی و عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ ارکان عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست، پہلے نمبر پہ کلمہ۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی حساب سے ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور اس پہ بہت زیادہ دھیان کرنے کے بارے میں عرض کیا گیا۔ اللہ والوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی اہمیت ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیازی حیثیت رکھنے والا جو عمل ہے، وہ نماز ہے۔ لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ جامع الترمذی میں ہے، اسے عید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اس قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت، فضیلت سب سے نمایاں ہے۔ اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت نیند کی آغوش میں مشہور صراحت ہوتی ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔
ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پر مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و احادیث سے بھی نماز فجر کی قرات و تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر کرتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن پہ شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر باغور پڑھایا یا سنایا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات نور کی شکل میں محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ فجر کی نماز کی روحانیت ہے اور تر و تازگیت ہے کہ جو ہماری پورے دن کو ہمیں چاق و چوبند رکھتی ہے، ہمیں صحت مند رکھتی ہے اور ہمیں صحت بھی بخشتی ہے، ہماری بیماریوں کو بھی جڑ سے مٹاتی ہے، ہماری سستیوں کو ختم کرتی ہے اور ہمیں چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا فجر کی نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے برعکس جو بندہ دیر سے اٹھتا ہے، سارا دن اس کے جسم میں بھی تکلیف رہتی ہے، اس کا دماغ بھی صحیح طرح سے ورک نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، غصہ زیادہ آتا ہے، چڑچڑاہٹ زیادہ ہوتی ہے، لہذا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کے بنے بنائے کام بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، فجر میں اٹھتے ہیں، تو پورا دن آپ کا بہت اچھا گزرتا ہے، آپ کو صبح کی آکسیجن بھی اچھی ملتی ہے اور پہلی دھوپ جس کے اندر وٹامنز اے بی ڈی ہوتے ہیں وہ سب کی سب آپ کی جسم کی غذا ہوتی ہے، اس لیے آپ کا جسم پورا دن آپ کو تھکاوٹ میں گرفتار نہیں کرتا، جسم کا درد آپ کو نہیں ستاتا اور آپ کا جو سر ہے اس میں بھی درد نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو 12-1 بجے سو کر اٹھتے ہیں، جب تک ان کو آدھا 1 گھنٹہ ان کا سر یا پاؤں دبایا نہ جائے ان کی آنکھ نہیں کھلتی، وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے۔ یہ نمایاں فرق ہے جو صبح اٹھتے ہیں اور جو دوپہر میں اٹھتے ہیں۔ تو اللہ والو، آج کا یہ خاص عمل جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی کی تمام تر پریشانیاں، مشکلات ختم کر دے گی، آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گی، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گی، نصیبوں کو کھول دے گی اور معاملات کو بہتری کی طرف لے جائے گی۔ بس آپ نے اس عمل کو چاہے تو پانی کے گلاس پر کر لیں اور چاہے تو مٹھی چینی پہ کر لیں، لیکن آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کرنا ضرور ہے۔ انشاءاللہ العزیز صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہی یہ عمل کرنے والے پر دولت عاشق و مہربان ہو جاتی ہے اور اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی۔ اللہ والو، صبح کا وقت رزق اور دولت کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی حلال رزق کمانا چاہتا ہے وہ صبح اٹھے، اللہ پاک کی عبادت کرے اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھے، قرآن کی تلاوت پڑھے یا پھر ورد و وظائف کرے، اللہ پاک کا ذکر کرے۔ اللہ رب العزت اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتے ہیں، راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، بندشوں کو توڑ دیتے ہیں، معاملات کو بہتر کر دیتے ہیں، گھر کے اندر کے کونے کونے کے مسئلے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، گھر سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور تو اور گھر میں رحمت کا نزول بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالخصوص یہ وظیفہ گھر کی عورتوں پر لازم ہے کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ اس عمل کو جب جب کریں گی آپ کے معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس عمل کو پڑھے گا، فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا، اس کے معاملات خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، کامیابیاں قدم چومیں گی۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر کروڑوں کا قرض ہے، اللہ رب العزت آپ کو قرض سے مکمل خلاصی عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ عمل خود بھی کریں، دوسروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے، قرآن پاک کی سب سے بہترین صورت ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے میں آپ کے 1 یا 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ 2 منٹ
پورے دن کی کامیابی کا سبب بنیں گے۔ انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، خیر و برکت ہوگی، خیر والا رزق ملے گا، رزق کثیر اور رزق کریم ملے گا۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں انشاءاللہ العزیز اس کی نیت کر کے بڑھیں، اللہ پاک آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ بے شک ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، مہنگے مہنگے ٹیسٹ کروا کر تھک چکے ہوں، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اس کے لیے ہر معاملات صرف ایک کن کی مانزبت ہے۔ آپ لوگوں کی جتنے بڑے مسئلے ہیں، جتنی بڑی مسائل ہیں، آپ کا رب بہت بڑا ہے، آپ کے مسئلے اتنے بڑے نہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صبح فجر کی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ چاہے تو آپ لوگ ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر مغرب عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن فجر کا وقت جو ہوتا ہے وہ دولت اور رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آج کی خصوصی دعا میں بھی آپ نے شامل ہونا ہے۔ آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے سامنے بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، بے بس ہے، میرے مولا اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے قرضوں سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا خاتمہ فرما دے، میرے مولا جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں بہترین روزگار حلال رزق عطا فرما، جو حج اور عمرے کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کی یہ خواہش پوری فرما دے، میرے مولا جو بسوں میں دھکے کھاتے ہیں بہترین گاڑی کا انتظام فرما دے، جو کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں بہترین گھر کا میرے مولا انتظام فرما دے، میرے مولا ہمارے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں مقصد زندگی اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہم سے وہ کام لے لے جو ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہے، میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کی ہر دکھ درد پریشانی کو دور فرما، ان کو عروج اور نصرت عطا فرما، جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسر بیکار ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرما، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، جو میری بہنیں بھی رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی گناہوں کی پکڑ میں جا چکا ہے، میرے مولا اپنے سب گناہوں گاروں کو معاف فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے، سب سے پہلے استغفار کریں۔ اللہ والوں استغفار سب سے پہلے کریں، میں ہر ویڈیو میں یہ بات بولتا ہوں کیونکہ ہمارے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے استغفار کرتے ہی دھلیں گے، کیونکہ جب تک کہ ہمارے وہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کو یہی ہے کہ استغفار کرنا ان کے لیے ضروری ہے اور بعض گناہوں پر کفارہ ضروری ہے۔
تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ پہلے استغفر اللہ کریں، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ پاک سے استغفار کریں۔ اگر اللہ پاک کی راہ میں استغفار کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو گر گیا تو سمجھ لیں آپ کا وظیفہ ہو گیا، کامیابی ہو گئی، اللہ پاک نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ والوں خود بخود رزق بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ استغفار پڑھ لیا، 70 بار کم سے کم استغفر اللہ پڑھیے گا۔ اس کے بعد اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریے گا۔ جیسے ہی آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے جو پہلے نمبر پہ عمل کرنا ہے، جو پہلے نمبر پہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والوں، یہ رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس کو پڑھنے والا آج تک کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ یہ نام پڑھنے والے کو رب کی ذات عزت دولت مال و شہرت سے نوازتی ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا عزیزو پڑھنا ہے، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ یہ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا مٹھی کو بند کر کے پڑھے، کوشش کریں مٹھی کو بند کر کے پڑھیں، یا پھر آپ لوگ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند عمل ہے، اس کا نام ہے یا عزیزو۔ اس کے معنی ہوتے ہیں عزت والے، عزت دینے والے، عزتوں کے مالک۔ آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے، مٹھی بند کر کے سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کریں اور آپ نے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے گا رب کعبہ کا صفاتی نام، اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجت، جو بندہ جس کو آپ نے قابو میں کرنا ہے، اللہ والوں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، انشاءاللہ ان چیزوں کے لیے تو یہ وظیفہ بہت کرامت ہے۔ اول تو رزق کے بھی بہترین اسباب آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ آپ لوگوں نے یا عزیزوں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا عزیزوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس سورت کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر اللہ پاک کی وہ لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت ہے، اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر رزق اور دولت کا سر چشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھر میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں اور مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، وہ آج سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفے کو صحیح طرح سے کرنا ہے، بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، عمل بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، وظیفہ بتائے گئے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 21 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، لیکن یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند عمل ہے۔ جس طرح بتایا جائے گا ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرے چھوٹے وظیفے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں، بغیر وسوسوں کے پڑھیں، بغیر کسی سے بات کیے پڑھیں اور پوری توجہ دھیان، حسن اخلاق، حسن سلوک، اللہ پاک کی یاد میں روتے ہوئے پڑھیں۔ اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے
کہ جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ سورۃ الکوثر تو ویسے ہی رب کو راضی کرنے کا خزانہ ہے۔ سورۃ الکوثر تو ویسے ہی دولت کا خاص عمل ہے۔ جب سورۃ الکوثر پڑھی جاتی ہے تو آسمان سے رحمت برکتیں چھما بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، رستے کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، منہ سے نکلی ہر بات، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے والا غیبی فرشتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی بندہ انسانی روپ میں آ کر آپ کی مدد کر جاتا ہے۔ قرض داروں کے قرض اترنا شروع ہو جاتے ہیں، بے گھروں کو گھر مل جاتا ہے، بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے رب کی کن کی محتاج ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی آج کا خاص عمل ہے، جس کے بغیر عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو یعنی یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنی نکل رہا ہو، آپ لوگ اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو سوچتے ہوئے، مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھیں گے، اور کوشش کریں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے پڑھیں۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں۔ ہمارے نبی پاک نے ہمارے لیے بہت سارے مواقع فراہم کرے ہیں۔ اللہ والو، یا غنیو یا مغنی پڑھنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ اللہ پاک کی وہ صفتیں ہیں، اگر فقیر بھی پڑھے تو اللہ پاک بادشاہی عطا فرما دے۔ اگر آپ لوگ مانگنے والے ہیں، اللہ پاک بانٹنے والا بنا دے۔ گھر کے کونے کونوں سے تنگ دستی کا، پریشانی کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، آج یہ وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جو کاروبار چلتا بند ہو رہا ہے، نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہو چکا ہے، تو یہ وظیفہ یہ آپ لوگوں نے عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب آج کا آخری عمل جو آپ نے پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنی کو 33 بار پڑھتے ساتھ ہی جو چوتھا اور آخری عمل ہے، جس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا، آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صفاتی نام بھی بہت خاص ہے۔ یہ اللہ پاک کی جادوئی صفت ہے، جسے یا رزاقو کہتے ہیں۔ یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے، اے رزق دینے والے۔ رزق ہر چیز کا نام ہے۔ عزت بھی رزق میں آتا ہے، مال بھی رزق میں آتا ہے، اولاد بھی رزق میں آتا ہے۔ اللہ والو، یا رزاقو آپ نے چوتھے نمبر پہ پڑھنا ہے، اور یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، لیکن ایک طریقہ ہے چھوٹا سا، اس کے طریقے سے پڑھیے گا۔ یا رزاقو یعنی کہ ایک سانس میں ایک ہی بار، یا رزاقو، پھر سانس لیں گے، یا رزاقو، پھر سانس لیں گے، یا رزاقو، پھر سانس لیں گے۔ یعنی ایک سانس میں ایک بار ہی یا رزاقو پڑھنا ہے، ایک سانس میں 3-4 بار نہیں پڑھنا۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر آپ لوگ 3 بار تو لازمی درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوتا ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ والوں، ایک تسبیح کا مطلب ہوتا ہے 100 بار۔ یا رزاقو آپ نے آخر میں 100 بار پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تسبیح کا مطلب نہیں پتا ہوتا، اس لیے بتا رہا ہوں، یا رزاقو کو آخری میں 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، آپ کے سمجھ میں آئے گا، وظیفے کو صحیح طریقے سے کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ والوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔